پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 27 نکالے 27۔ یہ اصل میں پڑھ چکے ہیں ہے نا، پھر اس کو دہرایا جائے۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، حمزہ سین زیر اس، میم پیش مو، ہا الٹا پیش ہو، فلا اسمہ، تا حمزہ زبر تا، یہ حمزہ ہے نا، الف کی شکل ہو اس پر زبر زیر یا جزم آئے تو وہ حمزہ ہے، اور حمزہ پر جب جزم آتا ہے تو اسے جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، جھٹکا دے کے۔ تا حمزہ زبر تا، واو یا زیر وی، لام پیش لو، تأویلو، فلا اسمہ، تأویلو، قاف زبر قا، را حمزہ زبر را، را، سانس چھوڑنا نہیں، توڑنا نہیں، روک دینا ہے نا، سانس کو روک دینا ہے تو جھٹکا کی آواز آئے گی۔ را حمزہ زبر را، تا پیش تا زبر تا، قرأت، واو زبر و، عین زبر ع، صاد یا زبر صی، نون الف زبر نا، وعصینا، واو زبر و، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، ثا واو زبر ثو، ولا تعثوا، ولا تعثوا، فا لام زر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زر ضی، فی الارض، فی الارض، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، نون زبر نا، سین یا زیر سی، تا پیش تو، نسیتو، بما نسیتو، میم فا پیش مف، سین زیر سی، دال یا زیر دی، نون زبر نا، مفسدین، مفسدین، میم نون زیر من، حمزہ میم زبر ام، را یا زیر ری،
من امری فا زبر فا حمزہ نون زبر ان جیم یا زبر جئی نون کھڑا زبر نا کاف میم پیش کم فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ واو سین زبر وس تا کاف زبر تک با زبر با را زبر را واستكبر واستكبر واو زبر و کاف الف زبر کا نون زبر نا وکانا میم زیر می نو لام زبر نل منل کاف کھڑا زبر کا فا زیر فی را یا زیر ری نون زبر نا من الکافرین واو زبر و حمزہ سین زیر اس میم کھڑا زبر ما عین یا زیر عی لام زبر لا و اسماعیل واو زبر و حمزہ سین زیر اس حا کھڑا زبر حا 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 قاف زبر قا و اسحاق و اسحاق واو زبر و یا عین زبر یا یا قاف واو پیش قو با زبر با و یعقوب واو زبر با لام الف زبر لا تا عین زبر تا فا واو زبر فو ولا تعفوا فا لام زیر فل حمزہ را زبر ار ضاد زیر ضی فی الارض فی الارض میم فا پیش مف سین زیر سی دال یا زیر دی نون زبرنا نون زبرنا مفسدین مفسدین زبر بولیے زبر زیر پیش پیش زبر زیر پیش ہے نا
تو اب مان لیجیے یہاں کیا مفسدین میں نون پر زبر ہے، تو نون زبر نہ، جبر نہیں بولیں گے، زبر کیا بولیں گے، ہے نا؟ ہاں وہ زا سے زبر ہے، اگر جبر بولیے گا تو وہ جیم سے ہو جائے گا، ہے نا، گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو الحمدللہ صفحہ نمبر 27 2 مرتبہ پڑھ لیے، انشاءاللہ العزیز اگر اس کو پھر مشق کریں گے تو کافی حد تک درست ہوگا، اور یہی بنیاد آگے کے لیے آپ کے خاطر معاون ثابت ہوگا، مددگار ہوگا، یہی چیزیں مددگار ہوں گی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مقدس پڑھنے میں یہ بہت معاون ثابت ہوں گے، اصل میں یہ قرآن مقدس ہی سے کاٹ کر کے ایک ایک لفظ کر کے بچوں کو سمجھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ چلیے صفحہ نمبر 28، مد کی پہچان، اوپر لکھا اردو میں مد کی پہچان۔ مد کے معنی لمبا کرنے یا کھینچنے کے ہیں، مد کے معنی لمبا کرنے یا کھینچنے کے، کسی چیز کو کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ الف کو کھینچ کر بولنے کے لیے مد کی علامت لگائی جاتی ہے، الف کو کھینچ کر ٹان کر پڑھنے کے لیے مد کی جو علامت نشانی وہ لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ علامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بڑا مد، دیکھیے لکھا ہے بڑا مد، بڑا مد کی پہچان دیکھ لیجئے، ہے جی، لمبا سا بڑا سا جو ہے وہ بڑا مد ہے۔ اس کے بعد چھوٹا مد ہے نا، کتاب میں دیکھیے جیسے یہ جو ہے یہ بڑا مد ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ بڑا مد ہے، اور اس پر جو ہے یہ کھڑا کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹا مد ہے، ٹھیک۔ چلیے، تو چھوٹے مد کے مقابلے میں بڑے مد کی آواز زیادہ کھینچ کر اوپر اٹھائی جاتی ہے، یعنی جس حرف پر بڑا مد رہے اس حرف کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر کے اور ٹان کر کے پڑھیں گے بنسبت چھوٹے مد والے حرف کے، ہے نا۔ چھوٹا مد جو ہے جس حرف پر چھوٹا مد رہے گا اسے بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، لیکن بڑا مد جس پہ رہے گا اس سے کہیں زیادہ کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیے یہاں حمزہ پر صرف زبر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ زبر زیر پیش جب حرف پر آئے تو حرف کو جلدی پڑھ کے نکل جانا ہے نا۔ حمزہ زبر آ، ایک دم جلدی اگر پڑھیں گے حمزہ زبر آ یہ غلط ہو جائے گا، ہے نا۔ زبر ہے جلدی پڑھ کے نکلنا ہے، ایک دم آگے بڑھ جانا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ مد زبر آ، بڑا مد ہے نا، تھوڑا سا کھینچنا ہوگا۔ اب قرآن مقدس میں دیکھیں گے جب قرآن کی تلاوت ہوگی آپ کی طرف سے، تو وہاں بڑا مد اور چھوٹا مد دیکھنا ہے، اسی حساب سے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با پر دیکھیے، با پر کھڑا بھی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کھڑا قائم مقام الف کے ہوتا ہے، کھڑا قائم مقام الف کے ہوا کرتا ہے، یعنی جو کام الف کرتا ہے وہی کام کھڑا کرتا ہے نا۔ تو جب کھڑا ہے تو گویا کہ با کے ساتھ الف ہے، تو جب کھڑا یا الف آئے تو منہ کو تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے نا۔ جیسے زبر اگر صرف رہے گا تو کیا پڑھیں گے، با زبر با، کیا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، با زبر با۔ اب وہی الف کے ساتھ اگر ہو با الف زبر با، کیا با، ٹھیک۔ اب پھر الف کے ساتھ اگر مد آئے، جو کھڑا با پر دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ وہ الف ہے نا، چونکہ الف اور کھڑا دونوں ایک ہی کام کرتا ہے، تو الف کے لیے تھوڑا سا منہ کھولے، اور اس پر پھر مد جب آ گیا، چھوٹا مد جب آیا تو اب تھوڑا سا اور کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا، با کھڑا مد زبر با، با کھڑا مد زبر با۔
یا کھڑا مد زبر یا، کھینچ کے تھوڑا جی اس طرح مد پڑھا جائے گا، ٹھیک، ایک دم نیچے آئیے، تیزی سے آگے بڑھیں۔ میم، اچھا الف، ہاں میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن مقدسی میں مکمل الحمدللہ۔ آگے حا زبر حا، دال الف مد زبر دا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، حدائق، حدائق، ہا جیم کے بعد ہا، اس کو ہائے حطی بولتے ہیں، ہا زور سے نکالنا پڑے گا، یہ حلق سے اندر سے مال نکلے گا یہ، ٹھیک ہے، سب کے اندر ہے الحمدللہ، اللہ نے دیا ہے، کوشش کرنا ہے، کوئی جلدی ادا کر لیتا ہے کوئی دیر سے، پر کوشش کرنا ہوگا۔ یہ آپ فیصلہ مت کیجئے کہ نہیں ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا، یہ غلط ہے، یہ مت کہیے کہ ہم سے ادا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے وہ حرف ادا کرنے کی طاقت ہمیں عطا فرمایا ہے نا، لیکن کوالٹی الگ الگ ہے، کوئی جلدی کیچ کر لیتا ہے، کسی کو کیچ کرنے میں، ضبط کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پر یہ مت کہنا ہے، ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، نہیں، کوشش کیے جانا ہے میرے بھائی، اللہ مددگار ہے نا۔ حدائق، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، ملا، قالو، واو زبر و، را زیر ری، ثا زبر ثا، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ، 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 با زبر با، لام الف مد زبر لا، حمزہ دو پیش ان، بلاء، بلاء، یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدم، یا آدم، یا آدم، یا آدم، ہے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، چلیے الحمدللہ۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لہو، لام زیر لی، یا زبر یا، سین واو مد پیش سو، لی یسو، حمزہ الٹا پیش او،
لیسوء لیسوء حمزہ غین زبر آغ 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 را قاف زبر راق نون الف زبر نا اغرقنا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ادا کرنے آئے گا تو جس کو آتا نہیں وہ کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھتے؟ کوئی معنی کدھر سے جال میں پھنس کے چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا تب تک وہ معنی نہیں دے گا، اور معنی نہیں دے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا. جی ہاں، کوشش کرنے کے بعد یعنی مسلسل کوشش رہی، کوشش کرنے کے بعد اگر ادا نہیں ہو پائے تو اس وقت بندہ معذور کہا جاتا ہے. اس وقت یا تو پڑھے ہی نہیں، ہم نے تو کوشش کیا ہی نہیں، ہمارے معاشرے نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہی نہیں. جی اس لیے یہ عذر نہیں ہے، معذور نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہالت نہ جاننا عذر نہیں ہے، جاننا علم حاصل کرنا فرض ہے. جی تو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کم سے کم پتہ چلے کہ نہیں بھئی یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، بھئی ہے نا، پڑھے ہوئے ہیں آپ. جی اور سر کوئی بچہ اگر اچھا نکل جاتا ہے آپ کے اسکول آپ کے ادارے کا بچہ کوئی اچھا اگر نکل جاتا ہے نا، تو اس بچے کی تو تعریف ہوتی ہے، جی یہ بہت اچھا پڑھتا ہے. لیکن ذی شعور آدمی فوراً یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس کی تعلیم اچھے استاذ کے پاس ہوئی ہے. سر یہی نہ ہوتا ہے؟ اچھے استاذ کے تب نہ اتنا بڑھیا پڑھ رہا، انگلش اردو بھی لکھ بھی رہا بہت اچھا، املا نویسی بھی بہت اچھی، ان کی رائٹنگ تحریر وغیرہ بہت اچھی. اس کا مطلب ہے کہ استاذ اچھا ملا تھا جنہوں نے ہر پہلو پر دھیان دیا ہے. جی ہے تو آپ پڑھیں گے الحمدللہ. جب حرف کی صحیح ادائیگی آپ کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اتنی بڑی نعمت ہے ہم اہل ایمان کے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کو، امر ذی شان کو، اچھا کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیا وہ کام ناتمام ہے، وہ پورا نہیں ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگر پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام پورا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دامن میں بڑی فضیلت رکھتا ہے. قرآن مقدس کی آیت پاک کا ایک مستقل حصہ ہے. یہ سورہ نمل میں یہ آیت پاک اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس نیت سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے تو الحمدللہ ایک ایک حرف پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی الحمدللہ. اب سوچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں، تو ہمیں تو شوق سے پڑھنا چاہیے نا. ہم تو نیکیوں کے محتاج ہیں نا، رحمتوں کے محتاج ہیں. جی خوب جم کر کے ہاں ایک دم نکالے، ایک دم حلق پھاڑ دیجئے پہلے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہمیں ایک ایک حرف ادا کرنا آ جائے گا،
حرف پڑھنا آ جائے گا، گویا کہ چلنا آ گیا، تو اب یہاں سے دوڑیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. بار بار کہا جاتا، ذہن شریف میں بیٹھا لیجئے کہ جس حرف پر پیش آئے، ہے نا، پیش ہوں، دو پیش ہوں، الٹا پیش ہوں، منہ گول کرنا ہوگا. پیش میں تھوڑا سا گول ہوگا منہ، الٹا پیش میں اور زیادہ گول ہوگا، لیکن گول ہونا ہے نا. تو محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، للہ، للہ، للہ. جہاں کلمہ لکھا ہوا ہوگا دیکھیے گا رسول اللہ میں جو لام ہے رسول میں، لام پر پیش ہوگا. کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. تو پیش پڑھنے کے لیے منہ کو گول کرنا پڑتا ہے نا، اس لیے رسول اللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. چلیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا کریم محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہمارے درس کو قبول فرما لے. اے اللہ، ہم گنہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار ہیں. مولا کریم قرآن پاک صحیح پڑھنے میں غیبی مدد فرما مولا. اے اللہ، قرآن مقدس کے حروف و الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنے میں غیبی مدد فرما مولا. اے اللہ، ہمیں قرآن کی بے پناہ برکتیں عطا فرما مولا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے قوم مسلم کے ہر فرد کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق سعید عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.